تمہارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ یہ بندر ہے یا پھر چمپینزی ہے۔ تمہارے گھر پہ نحوست کے سائے ہیں، اس بچے کو اپنے گھر سے نکالو ورنہ ہمارا علاقہ بھی متاثر ہوگا۔ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو ساری زندگی ایلی کی والدہ سنتی رہی، جس کو دی منکی بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کہانی کیا ہے اور اب اس بچے کو منحوس قرار دینے والے بندر اور چمپینزی کہنے والے کیوں اس سے محبت کرنے لگے ہیں؟ کیسے وہ بچہ ایک بندر سے انسان تک کا سفر طے کر کے آج برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس نظر آتا ہے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ انہونی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اور یہ کہانی ہے نسن زمانہ ایلی کی، جو 1999 میں روانڈا میں پیدا ہوا۔ روانڈا جہاں پر سفاری بہت زیادہ مشہور ہے، وہاں پر وائلڈ لائف بہت زیادہ مشہور ہے، ایک خاتون رہا کرتی تھیں۔ 1999 میں ایلی کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش ہوئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ہر بچہ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد وفات پا جاتا تھا۔ اس طرح 5 بچوں کو کھونے کے بعد ماں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی کہ یا رب تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیا میں ہی منحوس ہوں جو میرے ہاں بچوں کی پیدائش تو ہوتی ہے لیکن وہ سروائیو نہیں کر پاتے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں کیوں ماں نہیں بن سکتی؟ کیوں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں؟ اور اس باعث ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے، نوبت یہاں تک آ گئی کہ میاں بیوی الگ الگ ہو گئے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی، لیکن جب اس کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ تو عجیب الخلقت ہے، اس کا سر انتہائی چھوٹا ہے، اس کے چہرے کے خد و خال بالکل بندر جیسے ہیں۔ ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے محلے والے، علاقے والے مشورہ دیتے ہیں کہ اس بچے کو گھر سے نکال دیا جائے کیونکہ یہ منحوس بچہ ہے، لیکن ماں کہتی ہے یہ میرے گھر ایک معجزہ ہوا ہے، میرے رب نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، میں اس بچے کو کبھی گھر سے نہیں نکالوں گی۔ چونکہ یہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بچے کو اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بچہ ایک ریئر کنڈیشن کا شکار ہے اور اس کنڈیشن کو مائکروفیلی کہتے ہیں۔ اس کا علاج ممکن ہے، لیکن چونکہ یہ غریب خاندان تھا اس لیے بچے کا علاج نہیں کرا سکا۔ ایسے بچے کمیونیکیشن نہیں کر پاتے، سوشلائز نہیں کر پاتے، دوسروں میں گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا یہ جنگلوں میں چلا جاتا تھا۔ اب روانڈا جنگلوں میں گھرا ہوا علاقہ ہے، نکل جاتا تھا جنگلوں میں۔ ماں پورا دن پیچھے بھٹکتی رہتی تھی، پریشان ہوتی تھی۔ کھانا نہیں کھاتا تھا یہ بچہ، یہ کھاتا کیا تھا؟ کیلے اور گھاس۔ اس لیے منکی بوائے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کو ہراساں کرتے تھے، عجیب عجیب ناموں سے پکارتے تھے۔ یہ بھی عجیب نظروں سے ان کو دیکھتا رہتا تھا اور پھر جنگل میں دوڑ لگا دیتا تھا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2021 میں ایک رپورٹر کی اس علاقے پر نظر پڑتی ہے۔ وہ ایک ڈاکیومنٹری بناتا ہے، اس کو ایفرمکس کے نام سے جانا جاتا ہے آن لائن دنیا میں۔ لوگ پوری دنیا میں اس بچے کو دیکھتے ہیں، وہ بچہ جس کو علاقے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس کو ہراساں کیا جاتا ہے، جس کو منحوس کہا جاتا ہے، بندر کی نسل کہا جاتا ہے، بلکہ بندر ہی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس کو پیار بھرے پیغامات بھیجنے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس کی مدد کیسے کریں۔ یہاں پر پھر وہی رپورٹر سامنے آتا ہے اور وہ اس بات کا بیڑا اٹھاتا ہے کہ میں اس بچے کی مدد کرنے والوں کے درمیان ایک برج قائم کروں گا۔ وہ گو فنڈ می ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے وہ فنڈ ریزر کرتا ہے۔ بچے کے نام پر بہت سے لوگ پوری دنیا سے پیسے بھجواتے ہیں۔ ان پیسوں سے اس بچے کو وہاں کے کمیونٹی سینٹر میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر اسپیشل بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بچہ تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی فنڈ سے اس کے گھر والوں کو 3 بیڈ رومز کا ایک گھر بنا کر دے دیا جاتا ہے جہاں پر اب یہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ برانڈڈ کپڑے اس تک پہنچنے لگتے ہیں، وہ ڈیزائنر ویئر پہننے لگتا ہے۔ ایلی کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ بچہ جس سے سب نفرت کا اظہار کرتے تھے، جس کو دور بھگاتے تھے، جس کو دھتکارتے تھے، آج وہ اپنے علاقے کا سیلیبریٹی ہے۔ وہ لوگ جو اس سے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے آج اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک رحم دل شخص نے اس کی کہانی دنیا تک پہنچائی، اور دنیا میں بہت سے درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ جو ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں کی اقدار کچھ اور ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک ان میں سب سے زیادہ انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اس طرح یہ ایک ٹریجک سٹوری سے ایک ہیپی سٹوری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد زندگی بڑی خوشگواری سے گزرنے لگی، تو ایلی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایلی اس وقت تقریباً 23 سے 24 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ 21 سال کی عمر میں اس کی زندگی میں یہ انقلاب آیا۔ 3 سال کے اندر اس کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، اور اب
وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے، ایک مختلف انسان بن چکا ہے. اور یہ ایک اعلیٰ مثال ہے ماں کی محبت کی بھی، جس نے اس بچے کو گھر سے نہیں نکالا، جس نے اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا، وہ جنگلوں میں بھٹک نہیں گیا، بلکہ ماں اس سے محبت کرتی رہی، پیار کرتی رہی. اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہے جو کسی شخص کی ظاہری خد و خال کو دیکھ کے، یا اس کی بیماری کو دیکھ کے، یا اس کو تکلیف میں دیکھ کے، یا اس کے پاس پیسہ نہ ہونے کے باعث اس کو دھتکارتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، کہ جب وقت بدلتا ہے، کسی کے حالات اور واقعات بدلتے ہیں، تو وہی لوگ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کی باتوں پر مت جایا کیجیے، اپنی زندگی کو اچھے طریقے گزارنے کی کوشش کیا کیجیے، اور کوشش کیا کیجیے کہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہو، تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. آج کی کہانی، سچی کہانی، بہت سے لوگوں کو انسپائر کرے گی، بہت سے لوگوں کے سوچنے کا نظریہ بھی تبدیل کر دے گی. پھر اگلی کیا کہانی ہوتی ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.